ہزارہ قسم کے لوگ پیدا ہوئے جن میں بہت سی اچھی خوبیاں اور اعلیٰ اعصاب موجود تھے۔ علاقے میں اپنے وقت میں ان کا نام عظمت کی علامت کے طور پر اور عفت کے سمبل کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا رہا، لیکن گردش دورہ نے بہت سے لوگوں کے ناموں کو دھندلا دیا۔ لوگ ان کے کارہائے نمایاں کو ریمائنڈ کروانے کے لیے کتابوں کو لکھتے رہے، دستاویزات کو تیار کرتے رہے، مقالہ جات کو لکھتے رہے، تاکہ عظیم انسانوں کے کارہائے نمایاں سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وقت ایک ایسی تیز رفتار اور سریع الاثر چیز اور حقیقت کا نام ہے کہ جو بڑے بڑے عظیم لوگوں کے نقوش کو بھی دھندلا دیتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی 3-4 پشتے قبل اگر کوئی اچھا آدمی، کوئی بزرگ آدمی گزرا ہو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت دی ہو، انسانیت کے کام آیا ہو، تو اس کی یادیں بھی برس گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیمی پڑتی جاتی ہے۔ ہمارے پردادا، ہمارے لکڑ دادا، ہمارے آباء و اجداد جو ہماری دنیا میں آنے کا ایک سبب ہے، آج ان میں سے بہتوں کے نام تک کا بھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن تاریخ انسانیت میں سے ایک شخصیت ایسی ہے کہ گردش دورہ نے اور موسموں کی تبدیلی نے اور گزرتے ہوئے وقت نے اور گزرتے ہوئے لمحات نے، دوپہروں نے اور شاموں نے، گرمیوں نے اور سردیوں نے، بہاروں اور خزاں نے اس کے نام کی آب و تاب کو کسی بھی اعتبار سے متاثر نہیں کیا۔ وہ ہستی آپ کی اور میرے آقا، آپ کی اور میرے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میرا یہ فقط وجدان نہیں بلکہ اللہ بلی البصیرت دعویٰ ہے کہ روح زمین کے اوپر کسی شخصیت کو اتنا یاد نہیں کیا گیا جتنا پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ یاد کرنا تو اپنی جگہ پر ہے۔ سچی بات یہ ہے، مسلمان وہ تو ہر روز 5 نمازوں کے اندر اتحیات کے اوپر بیٹھتے ہوئے حضرت رسول اقدس کی ذات اقدس کے اوپر سلام بھیجتا ہے، اور آپ کی درود پڑھتے ہوئے آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان کے فرائض میں بھی درود بھیجتے ہیں، سنتوں کے اندر بھی درود بھیجتے ہیں، نوافل کے اندر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جو تہجد گزار ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، وہ نماز تہجد کے اندر بھی درود بھیجتے ہیں۔ جو اشراق کی نماز کو پڑھنے والے ہیں، وہ اشراق کی نماز میں بھی سید العرب والعجم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور جو نمازوں کو ادا نہیں کرتے وہ بھی دن کے اندر 5 وقت اذان کی آواز کو اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اللہ کی کبریائی کی شہادت دی جاتی ہے، اس کے بعد پیغمبر زمان کی رسالت کی بھی شہادت دی جاتی ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، وقت بیتتا رہا، خزائیں آتی رہیں، بہاریں جاتی رہیں، گرمی
گرمیاں سردیاں آتی رہیں لیکن زمانے کی گردش نے میرے آقا کے نام کو دھندلانے نہیں دیا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے تذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ عالم انسانیت اور عالم جنات تو بڑی دور کی بات ہے کہ حضرات گرامی قدر یہ تو زمین کے رہنے والے تھے، انہوں نے حضور کی سیرت طیبہ کو سنا، انہوں نے حضور کی احادیث مبارکہ کو سنا، انہوں نے حضور کی سنت مطہرہ کو سنا۔ حضرات گرامی قدر جو ثقلین تھے، جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دے تھے، وہ تو اپنی سیرتوں کو اور اپنے کردار و عمل کو حضور اقدس کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جستجو کرنے کی وجہ سے آپ کی سیرت کے ساتھ ربط رکھنے کے پابند تھے کہ اگر ان کو حضور کی سیرت کا علم نہ ہو، آپ کے اعمال کا علم نہ ہو، آپ کی شان و شوکت کا علم نہ ہو، آپ کے انداز و اطوار کا علم نہ ہو، آپ کی ہدابت کا علم نہ ہو، آپ کی فہم و فراست کا علم نہ ہو، آپ کی شجاعت اور ایمانت و دیانت کا علم نہ ہو، آپ کی جلوت و حلوت کا علم نہ ہو، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا علم نہ ہو، ان کو تو بخشش کا راستہ بھی نہیں مل سکتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر وہ جو معصوم ہیں، وہ جو نوری مخلوقات ہیں، وہ جو کسی بھی اعتبار سے اعمال کے حوالے سے مکلف نہیں ہیں، حضرات گرامی قدر جن کے اندر کسی قسم کا نفس امارہ بھی موجود نہیں ہے، جو عبادت الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، جو تسبیحات الہیہ کرنے والے ہیں، جو صبح شام اللہ کے ذکر کی مالا کو جھپنے والے ہیں، حضرات گرامی قدر ان کے بارے میں میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے پر درود بھیجتا ہے، نورانی اور معصوم مخلوقات فرشتے بھی ان کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر زمین تو زمین ہے، افلاک کے کناروں کے اوپر بھی حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود تو بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے ایک ایسا وجود پیدا کیا کہ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اطاف عجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کبھی نہیں آیا، اور جب آپ جلوہ افروز ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت حسن نے میرے آقا کی عظمت کے بارے میں کہا تھا، آپ کی شان و رفت کے بارے میں کہا تھا، اور آپ کی کردار کے بارے میں کہا تھا، آپ کی وجاہت کے بارے میں کہا تھا، آپ کے سراپا انور کے بارے میں کہا تھا، آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے میں کہا تھا، آپ کے وجود متبرک کے بارے میں کہا تھا۔ الفاظ کہے تو کیا کہے، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ اتنے کامل اور مکمل ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو جس سانچے میں ڈھالا گیا آپ کی مرضی کے ساتھ ڈھالا گیا۔ آپ عرض کے رب کو کہتے رہے مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا، حبیب آپ کہتے چلے گئے رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر تاریخ انسانیت میں اتنا کامل، اتنا اکمل، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ وجود پیدا ہی نہیں ہوا۔ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، اور فضل وہ ہوتا ہے، خوبی وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرنے کے پر مجبور ہوتا ہے۔ مائیکل ہارٹ کو مسلمان نہیں ہے لیکن دیانتدار مورخ ہے، اس امر کا اعلان کر دیا he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا مادیت کا بھی امام ہے، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو فرد کا بھی امام ہے اور اجتماع کا بھی امام ہے، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو خلوتوں کا بھی امام ہے اور جلوتوں کا بھی امام ہے، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے
جو زہد کا بھی امام ہے، عبادت کا بھی امام ہے، ریاضت کا بھی امام ہے، عقائد کا بھی امام ہے، معاملات کا بھی امام ہے، اور خطابت کے سانچے میں اپنے الفاظ جالو تو کیوں بنیں گے؟ وہ واحد رہنما ہے جو مسجد کا بھی امام ہے، ریاست کا بھی امام، وہ کائنات کا واحد رہنما ہے جو جمعے کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، اور بدھ کے دن بھی امام ہے، اور منگل کے دن بھی امام، اور پیر کے دن بھی امام ہے، اور اتوار کے دن بھی امام، وہ ہفتے کے دن بھی امام ہے، اور وہ صدیوں کا بھی امام ہے، اور وہ ربع صدی کا بھی امام، وہ عشروں کا بھی امام ہے، اور وہ سالوں کا بھی امام، اور وہ مہینوں کا بھی امام ہے، اور ہفتوں کا بھی امام، اور وہ دنوں کا بھی امام ہے، اور گھنٹوں کا بھی امام، اور وہ گھنٹوں کا بھی امام ہے، اور منٹوں کا بھی امام، اور وہ سیکنڈوں کا بھی امام ہے، اور وہ فقط ایک سیکنڈ کا امام نہیں، وہ حاشیہ حیات سے گزرنے والے لمحات کے دوران جو معمولی سا خیال گزرتا ہے وہ اس کا بھی امام ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، جس کے بارے میں پنڈت ہری چند اختر کو جو ہے اعتراف حقیقت کے طور کے پر یہ الفاظ کہنے پڑے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر، صدیوں کے اندر کوئی وجود ایسا نہیں آیا جو فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ کر سکے، اور کوئی وجود ایسا نہیں آیا جو حسنین کے نانا کی عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر سرمایہ دار تو بہت آئے ہیں، لیکن کائنات میں کوئی سرمایہ دار بھی بحرین کے حسینہ دار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر جاگیردار تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی جاگیردار بھی والی بطحا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں سواریوں پر بیٹھنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی سوار بھی براق کے سوار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں مسافر تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی مسافر بھی افلاک اور آسمانوں کی سیر کرنے والے مسافر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات کے اندر کلام کرنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن اللہ سے کلام کرنے والے حبیب کی عظمت کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں امام تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی امام بھی آدم و ابراہیم کے امام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں چادر پہننے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی چادر پہننے والا بھی سیدنا مدثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں کملی اوڑھنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی کملی اوڑھنے والا بھی مزمل کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں جام پلانے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی جام پلانے والا بھی ساقی کوثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور کائنات میں سفارش کرنے والے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی سفارش کرنے والا بھی شفیع المذنبین کی شفاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، مرکز و محور کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ حبیب کبریا ہیں، حضرت رسول اللہ خیر الورا ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ دلوں کی ٹھنڈک ہیں، حضرت رسول اللہ جگر کا قرار ہیں، حضرت رسول اللہ اہل ایمان کے لیے ان کا تذکرہ باعث سکینت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1400 سال ہو چکے ہم سے جدا ہوئے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی حضور کی جدائی کے اندر ان کے پروانے تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے دیدار کی آرزو کو اب قیامت کا دن پانے کے لیے ابھی سے محنتوں کو کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنی محبتیں حضور کو حاصل ہوئی، کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت رسول اللہ سے صحابہ بھی محبت کرتے رہے، تابعین بھی محبت کرتے رہے، ائمہ دین بھی محبت کرتے رہے، فقہا بھی محبت کرتے رہے، مجتہدین بھی محبت کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس کی ذات اقدس کے ساتھ علماء بھی محبت کرتے رہے، مفتیان بھی محبت کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، زاہد اور سب زندہ دار جو تھے وہ بھی محبت کرتے رہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہر گناہگار بھی حضور سے محبت کرتا رہا، سیاکار بھی حضور سے محبت کرتا رہا، بڑے بڑے بے عمل لوگوں کے دلوں کے اندر بھی حضور کی محبت کا چراغ جلتا رہا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر جتنی محبت اور جتنی عقیدت، جتنی عزت اور جتنا احترام حضور کا رہا، نہ وہ پہلے آپ سے کسی کا رہا، نہ قیامت تک کسی کو حضرت رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کی ذات سے پیار ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہونا ہمارے لیے باعث عزت و صد افتخار ہے. ان کا کلمہ پڑھنے والا ہونا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرات گرامی قدر ہم سب حضور کے نام لیوا ہیں, ہم سب شمع رسالت کے پروانے ہیں, ہم سب خیر البشر کے جانثار ہیں, ہم سب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کی محبت اور عقیدت کا دم بھرنے والے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس حوالے سے امت کو اپنے کردار و عمل کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ چیزوں کو ہم اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے, حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ سے وابستگی کے حق کو ادا نہیں کیا جا سکتا. آج میں جامعہ پنجاب کے اندر بعض اہم نکات کو اپنے دوست احباب کے سامنے, اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جب ہم نے کلمہ حضور اقدس کا پڑھا ہے, جب ہم نام لیوا حضور اقدس کے ہیں, جب محبت کے دعوے دار حضور اقدس کے ہیں, تو حضرات گرامی قدر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم سب کے اوپر آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں. تو حضرات گرامی قدر آج کے اس اجتماع میں اور آج کے اس پروگرام میں جس میں جتنے احباب بیٹھے ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے بیان کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو ذمہ داریاں بالخصوص ہم نوجوانوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں, کیا ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے نبھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات المدد یا خدا یا خدا, المدد المدد یا خدا یا خدا, رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ, رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ. حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے آج بڑے ادب احترام کے ساتھ, اختصار کے ساتھ بعض ایسے امور کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جن کو ہمیں اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ جگہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ حضرت رسول اللہ سے وابستگی کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جا سکے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی جب ہم نے نسبت کو اختیار کر لیا تو ہمارے پر پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے اس کا تعلق ہماری عقل کے ساتھ ہے, ہمارے احساسات کے ساتھ ہے, ہمارے عقل و شعور کے اندر اور ہمارے احساسات کے اندر یہ بات رچی بسی ہونی چاہیے کہ کائنات میں جو بھی پیدا ہوا اس کا مقام نیچے ہے, کملی والے کا مقام اونچا ہے. یہ بات راسخ ہونی چاہیے. کائنات میں جو مقام صلحاء کا ہے وہ فاسق و فجاروں کا نہیں, لیکن صلحاء اپنی عظمت کے باوجود شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور شہید اپنی عظمت کے باوجود بھی کسی صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور صدیق اپنی عظمت کے باوجود کسی نبی اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کے جو نبی ہیں وہ صاحب شریعت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور صاحب شریعت رسول اللہ اولو العزم انبیاء کی استقامت کا اور ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اولو العزم انبیاء رسول اللہ 5 ہیں, سیدنا نوح, سیدنا ابراہیم, سیدنا موسیٰ, سیدنا عیسیٰ, حبیب کبریا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہاں پر بات آتی ہے حضرت رسول اللہ کی, ساری کائنات کے صلحاء ایک طرف ہوں, ساری کائنات کے شہداء ایک طرف ہوں, ساری کائنات کے صدیقین انبیاء رسول اللہ ایک طرف ہوں, حضرات گرامی قدر وہ سارے جمع ہو جائیں, حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر اسی عظمت کے ساتھ ایک اور بات بھی جڑی ہوئی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ کو سب سے بلند مقام عطا کیا وہاں پر رسالت و نبوت کے اور اپنے ساتھ کلام کے سلسلے کو آپ کی ذات اقدس پر تمام کر دیا, اور اس امر کا اعلان فرما دیا, ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کائنات کے لوگوں سن لو, حضرت رسول اللہ تمہارے میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اب حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا, چاہے مسیلمہ کذاب ہو, چاہے اسود انسی ہو, چاہے سجاح ہو, چاہے راشد الخلیفہ ہو, چاہے علی جاں محمد ہو, چاہے حسین علی مازندانی ہو, چاہے علی محمد باب ہو, چاہے یوسف کذاب ہو, چاہے غلام محمد قادیانی ہو, اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی, مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ہاتھ کا تعلق ہماری زندگی کے ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی کا زندگی میں ڈسپلن کب پیدا ہوتا ہے؟ زندگی میں ڈسپلن جب پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی اعلیٰ اتھارٹی کی بات کو پوری طرح قبول کرتا ہے۔ حضرات گرامی کا ایڈمنسٹریشن کے اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب اپنے سینئر کی بات کو تسلیم کریں گے معاملات میں ڈسپلن پیدا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرتی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہے ہم ڈسپلن سے دور ہیں حضرات گرامی قدر۔ لیکن آج میں آپ کو نقطے کی بات بتلانا چاہتا ہوں، کائنات میں ہر ڈسپلن جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، لیکن ایک ہی ڈسپلن ہے جو انکنڈیشنل ہے، اور انکنڈیشنل ڈسپلن کس کی بات کا نام ہے، کس کی اطاعت کا نام ہے؟ وہ نام ہے اللہ کی اطاعت کا اور اس کے رسول کی اطاعت کا۔ حضور کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، جہاں پر آپ کا اشارہ ابرو ہو وہاں پر ہماری گردن کو جھک جانا چاہیے، اس لیے کہ جب شاعر بات کرتا ہے وہ شاعری بنتی ہے، جب ادیب بات کرتا ہے وہ ادب بنتا ہے، جب حدیث بات کرتا ہے وہ خطابت بنتی ہے، جب نثر نگار بات کرتا ہے وہ نثر بنتی ہے، جب صاحب فہم و فراست بات کرتا ہے وہ علم و دانش کا نقطہ بنتا ہے، جب محدث بات کرتا ہے وہ فن حدیث کی کوئی عبارت بنتی ہے، جب مجتہد بات کرتا ہے وہ اجتہادی رائے بنتی ہے، جب فقیہ بات کرتا ہے وہ فقہی رائے بنتی ہے۔ لیکن کائنات میں ایک ہی ذات اقدس ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان ہلائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور اقدس کی بات کو مانتا ہے وہ فقط آپ کی بات کو نہیں مانتا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، اس لیے کہ حضور وہ ہیں جو اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ہمارے اوپر یہ ہے کہ عالم موجودات میں اور دنیا اسباب اور دنیا رنگ و بھو میں جتنی محبت کے رشتے ہیں ان کو نیچے ہونا چاہیے اور کملی والے سے پیار کو اونچا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت حلال ہوتی ہے اور ایک محبت حرام ہوتی ہے۔ حلال محبت ماں سے ہوتی ہے، بیٹے سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، بچے سے ہوتی ہے، آبا و اجداد سے ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، مکان سے ہوتی ہے، سامان تجارت سے ہوتی ہے۔ حرام محبت جو ہوتی ہے میکدے سے ہوتی ہے، حسینہ کی زلفوں سے ہوتی ہے، غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، شہوانی جذبات سے ہوتی ہے، قمار سے ہوتی ہے، مال حرام سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، کائنات کا وہ واحد مقام جہاں پر حلال محبت بھی حرام بن جاتی ہے، وہ مقام وہ ہے جہاں پر ماں کی محبت ہو یا باپ کی محبت ہو یا بیٹے اور بھائی کی محبت ہو یا سامان تجارت کی محبت ہو، اگر وہ محبت حضور کی محبت سے بڑھ جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جسے حضور سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے، جسے حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، بیٹے اور بھائی سے زیادہ ہے، جسے حضور سے پیار کم ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے، اسے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، اور وہ حق یہ ہے جو محسن ہوتے ہیں ان کے لیے تھینک فل ہونا اور ان کے لیے لبوں سے دعائیہ الفاظ کو نکالنا، یہ ایک ادب آداب کا ایتھکس کا تقاضا ہے۔ والدین نے محبت کی، والدین نے پیار کیا، لبوں سے الفاظ نکلے، اللہ نے کہا الفاظ بولو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحمت فرما جس طرح یہ بچپنے میں مجھ پر رحمت فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، ماں باپ کے احسانات سب جمع کر لیے جائیں، حضور اقدس کے احسانات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ماں نے تو پھر وہ کپڑا پہننا سکھلایا، حضور نے تو حلال و حرام کپڑے کا پتہ بتلا دیا۔ ماں نے تو پھر وہ کھانا دیا اور حضور نے حلال و حرام کا پتہ بتلا دیا۔ ماں نے کیا کیا؟ ماں نے تو زندگی کے ماہ و سال کے دوران سردی گرمی سے بچنے کا طریقہ بتلایا اور حضور نے زندگی کے سارے نشے و فراز سے بچنے کا انداز سمجھا دیا۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں
ساری کائنات کی ماؤں کو اور ساری کائنات کے باپوں کو آپ کی عظمت کے اوپر نشاور کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ان کا ہمارے اوپر یہ حق ہے ہم ان کے لیے الفاظ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو حضور کی ذات اقدس کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور جو حضرات گرامی قدر بھیجتا ہی رہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا ہمارے اوپر ایک اور حق بھی ہے، ذکر جو ہوتا ہے اسی کا تذکرہ کرنا یہ پیار کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا ذکر بڑے ہی خوبصورت الفاظ میں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضور سے اظہار محبت کو کرنا، آپ کی سیرت کا بیان کرنا، آپ کی سیرت کو قلم بند کرنا، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے شعر کہنا، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے خطاب کرنا، حضرات گرامی قدر یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت سیدنا حسان ابن ثابت نے حضرت رسول اللہ کا دفاع کیا تھا اور الفاظ کہے تھے حجوت محمدن فعجبت عنہ وفی ذالک ان اللہ الجزاء، کہ حضرت رسول اللہ کی ہجب کرنے والوں جواب میں دوں گا اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ تو حضرات گرامی قدر پھر بشارت کیا ملی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راہوں کو ان کے لیے آسان بنا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر شعر و سخن کے انداز میں یا خطابت کے انداز میں حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کو بیان کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر بر صغیر نے بڑے بڑے عظیم نابہانوں کو پیدا کیا، حضرت الطاف حسین حالی کو پیدا کیا، حضرت ظفر علی خان کو پیدا کیا۔ الطاف حسین حالی نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس سے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور حضرت ظفر علی خان نے الفاظ کہے تو کیا کہے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حضرات گرامی قدر حضور اقدس کی نعت کو کہنا اور آپ کی تعریف میں رتب اللسان رہنا یہ مسلمانوں کا ایک انداز اور اعتبار کے اندر ان کی ایک علامت ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن نعت میں دو باتوں کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ نعت میں موسیقی کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، نعت کے اندر گھنگروؤں کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، نعت کے اندر ڈھول ڈھمکے کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اور نعت کے اندر غلو کرتے کرتے حضرت رسول اللہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے اور حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں اور عبداللہ ہیں اور رسول اللہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر جس وقت نعت کے اندر غلو کو چھوڑ کر اور ڈھول ڈھمکے اور موسیقی کو چھوڑ کر جب نعت کو کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ ہمیں ان کے حوالے سے ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کوئی آپ کی بہن کو گالی دے، کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، کبھی آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم کائنات کی ساری مائیں جو ہیں اگر وہ جمع ہو جائیں، ان کی ساری چادریں جمع ہو جائیں تو حضور کے نالین مبارک کے 1 انچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ اگر کوئی حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، کوئی حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس پہ سب و شتم کرتا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا اور اس کے لیے ان تمام راستوں کا اختیار کرنا جس میں مجرم کو سزائے موت کی وادی میں پہنچا دیا جائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی زندگی کے اندر آپ کی حیات مبارکہ کے اندر کعب بن اشرف نے حضور کو گالی دی، محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا، ابو رافع یہودی نے حضور اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کی، کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع یہودی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اسماء بنت مروان نے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کی، عمیر ابن عدی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، نابینا صحابی نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی
گستاخی کی، نابینا صحابی نے اس کے سینے کے اندر بھالے کو گھسا دیا، تاریخ کا پہیہ چلتا رہا۔ ہر دور کے اندر جو حضرت رسول اللہ سے کے پروانے تھے وہ شاطمین رسول کا کڑا احتساب کرتے رہے۔ غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے رنگیلا رسول لکھنے والے گستاخ راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا۔ حضرات گرامی قدر غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ اس کو قتل کرنے کے لیے اوزاروں کو تلاش کرتے رہے، اس کو قتل کرنے کے لیے تلواروں اور چھریوں کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیز دھار کے ہتھیار کو حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر راجپال کے سینے کے اندر اس محب رسول نے، حضرت رسول اللہ کے پروانے نے اس تالا اس تیز دھار آلے کو گھسا دیا۔ حضرات گرامی قدر جس وقت وہ وار کر کے نکلے، پیچھے سے اونچی آواز سے چیخنے کی آواز آئی۔ غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ کسی نے کہا علمدین یہ کیا معاملہ ہے جب تم نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا، اس کے بعد تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو گیا؟ کہا میرے چہرے کا رنگ اس وجہ سے زرد نہیں ہوا تھا کہ مجھے اپنے فعل کے اوپر ندامت تھی، بلکہ چیخ چلانے کی آواز سے میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہیں میں نے اتنی محنت سے شاطم رسول کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا میرا وار خطا چلا گیا ہو۔ اس غم کے اندر میرا چہرہ جو تھا وہ زرد ہو گیا۔ حضرت قائد رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا ایک مرتبہ کہہ دو میں نے یہ کام نہیں کیا، تمہیں آزاد کروا لیا جائے گا۔ غازی علمدین شہید نے کہا بڑا ہی گناہگار ہوں، بڑا ہی سیاکار ہوں اور بڑا ہی خطاکار ہوں، میرے نامہ اعمال میں محبت مصطفیٰ کا یہ جو ایک عمل موجود ہے میں اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر غازی علمدین شہید کو حضرت قائد نے الفاظ کہے چلو اتنا ہی کہہ دینا کہ میں اس وقت حالت ہوش میں نہیں تھا جب میں نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسایا تھا، تو اس وقت غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، سونے کے پانی سے لکھنے کے الفاظ کے ساتھ جواب دیا۔ غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے الفاظ کہے، کہا حضرت قائد اس وقت جتنا میں ہوش میں تھا اتنی ہوش میں پوری زندگی کے اندر کبھی بھی موجود نہیں تھا جب میں نے راجپال کے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی محبت میں تڑپنے والے اور آپ سے عقیدت کا دم بھرنے والے اور آپ سے پیار کرنے والے اور آپ کی شمع کے اوپر نشاور ہونے والے شمع رسالت کے پروانے ہر بات کو گوارا کر سکتے ہیں مگر حضرت رسول اللہ کی گستاخی کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے اندر 295 کا قانون حرمت رسول اللہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر عالمی سطح پر بھی جو لوگ حرمت قرآن اور حرمت رسول اللہ کے حوالے سے وائلیشنز کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کے لیے اور میوچل کو ایگزسٹنس کو یقینی بنانے کے لیے اپنے اپنے ممالک کے اندر بلیسفیمی لاس کو بنانا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر کیا جامعہ پنجاب کے توسط سے یہ پیغام ہمارے مقدر اداروں تک پہنچنا چاہیے کہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے دفاع کے لیے بلاسفیمی لاس کو یونیورسل انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر پاکستان کا سفارتی مشن اس کو اس حوالے سے یورپ کے ممالک کے اندر پوری محنت کے ساتھ اس قانون کو بنوانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہماری ترجیحات آج اور ہیں۔ آج ہم فرانس کے گستاخ صدر کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو سینے کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں اور حضرت رسول اللہ کی محبت کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس زوال امت کے اوپر جتنا بھی رویا جائے اتنا ہی کم ہے، اور حضرات گرامی قدر آخری نقطہ جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ نقطہ یہ ہے کہ جہاں پر حضرت رسول اللہ کے دیگر حقوق ہمارے اوپر ہیں وہاں پر ایک اور بڑا حق ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عالی شان جو کائنات کے ہر نظام سے بالاتر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل ایفرٹ بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے وہ شخص موجود ہے جو پولیٹیکل سائنس کا بھی ایک طالب علم ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ پنجاب سے 11 ڈگریوں کو حاصل کیا، ان ڈگریوں کے اندر پولیٹیکل سائنس کی بھی ڈگری موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر میں نے اس کے اندر بڑے بڑے جو تھے پولیٹیکل فلسفیز کو پڑھا، میں نے ہیگل کے نقطہ نظر کو پڑھا، میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا، میں نے یین بودین کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو پڑھا،
میں نے جان لاک کے فلسفے کو پڑھا، میں نے روسو کے نظریہ منشاء عام کو پڑھا. رب اکبر کی قسم ہے کائنات کے سارے سیاسی فلسفے اگر جمع ہو جائیں تو حضور کے نظام عالی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی کا حضور کا نظام عالی شان واحد وہ نظام ہے جو اقتصادی ترقی کی بھی ضمانت دیتا ہے، خوشحالی کی بھی ضمانت دیتا ہے، امن و امان کی بھی جو ہے ضمانت دیتا ہے، قانون کی عمل داری کی بھی ضمانت دیتا ہے. اس نظام عالی شان کے نفاذ کے لیے، اور میں یہ بات اپنی رائے کے طور پر، کوئی میری رائے سے اختلاف رکھنا چاہے اس کو پورا کا پورا حق ہے، لیکن اپنی ذاتی رائے کے طور پہ، اپنے مطالعے حاصل مطالعہ کے طور پر میں یہ بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں. اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے. اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے. اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے. اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے کالی کملی والے کے عطا کردہ قانون سے حل ہوں گے. اور معیشت کی اصلاح کے حوالے سے آخری نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اکثر لوگ سیاسی پارٹیوں اور روایتی سیاسی پارٹیوں کا ساتھ اس لیے لیتے ہیں کہ شاید ان کا جو مینیفیسٹو ہے یا ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے تحت وہ ہماری اکنامک حالت کو بہتر کر دیں گے. اللہ نے ضمانت دی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ زمین کا تورات انجیل اور اس کے بعد اللہ کے کلام کا نفاذ کر دے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا. حضرات گرامی قدر، اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنے گھر میں بطور سربراہ گھر باپ کو حضور کے فرامین کو نافذ کرنا چاہیے. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نافذ کرنا چاہیے. وی سی کو پوری یونیورسٹی میں نافذ کرنا چاہیے. گورنر اور وزیر اعلیٰ کو پورے صوبے میں نافذ کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم و صدر کو پورے ملک میں نظام مصطفیٰ کی عملداری کو یقینی بنانا چاہیے. اس حوالے سے کیا آپ لوگ ایک پیج کے اوپر آ گئے اور پورے کے پورے جو ہے فوکس ہو کر کیا آپ حضرت رسول اللہ کے نظام عالی شان کے امپلیمنٹیشن کے لیے اپنے اپنے ریسورسز، اپنے اپنے انٹلیکٹ اور اپنے اپنے پوٹینشل کو انشاءاللہ جو ہے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.